بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین و سامعین، آپ سن رہے ہیں شہرۂ آفاق ناول میں ایک جاسوس تھا، جس کے مصنف ہیں محترم طارق اسماعیل ساگر صاحب اور میں ہوں ڈاکٹر محمد انیب سلیمی۔ تو آئیے محترم ناظرین و سامعین، ہم بڑھتے ہیں اس کہانی کی 21ویں قسط کی جانب۔ 5-6 روز کے بعد مجھے پیغام ملا کہ جسونت ایک مشن لے کر مجھے ملنے آ رہا ہے۔ جسونت کو میں نے کبھی بھی بھلایا نہیں تھا۔ اس جیسے دلیر اور جانثار ساتھیوں کے ساتھ کام کرنے کا لطف کچھ میں ہی جان سکتا تھا۔ میری شدید خواہش تھی کہ اس سے دوبارہ ملاقات ہو۔ موگا کے بس سٹینڈ پر میں اس کا منتظر تھا۔ میں مقررہ وقت سے قریباً آدھ گھنٹہ پہلے موگا پہنچ گیا تھا۔ موگا سے میری بہت تلخ یادیں وابستہ تھیں، لیکن فی الحال وہی ایک گوشۂ عافیت ہمیں اس علاقے میں میسر تھا، ورنہ تو ہر جگہ شکاری کتے ہمارے تعاقب میں تھے۔ اس مرتبہ جس حیثیت سے میں یہاں آیا تھا، کس کی مجال تھی کہ مجھ پر شک کر سکے، کیونکہ اب میں ایک معزز بھارتی شہری تھا۔ وقت مقررہ سے صرف 3-4 منٹ قبل میں مقررہ مقام پر پہنچ گیا۔ 11 بج چکے تھے، لیکن جسونت کا نام و نشان نظر نہیں آ رہا تھا۔ میرے دل میں طرح طرح کے خدشات سر اٹھانے لگے۔ تربیت کے مطابق جیسے ہی طے شدہ وقت ملاقات پورا ہوا، میں نے فوراً اس جگہ سے پرے ہٹ جانے کا ارادہ کر لیا۔ اس طرح میں کسی محفوظ گوشے میں کھڑا ہو کر مزید کچھ منٹ تک حالات کا جائزہ لینا چاہتا تھا۔ ابھی میں بمشکل اپنی جگہ سے گھوما ہی تھا جب اچانک کسی کے ہاتھ کا دباؤ مجھے اپنے کندھے پر محسوس ہوا۔ اس کے ساتھ ہی کسی کا خالص انگریزی لہجے میں فقرہ سنائی دیا، ہیلو پرکاش۔ میں یک لخت گھوما اور دوسرے ہی لمحے حیرانگی اور خوشی کے ملے جلے تاثرات لے کر نوارد سے ہائے جسونت کا نعرہ لگا کر لپٹ گیا۔ اس مرتبہ جسونت کا حلیہ دیکھ کر مجھے بھی اس کے جسونت ہونے پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس نے ڈیزائنر سوٹنگ کا بہترین سوٹ زیب تن کا رکھا تھا، چہرے پر سنہری فریم کی گہرے شیشوں والی اینک اور سر کے بالوں کا رنگ سیاہ کے بجائے ہلکا سنہری، راجپوتوں کے مخصوص انداز میں گھنی اور بل کھاتی مونچھیں، داڑھی کا نام و نشان بھی دکھائی نہیں پڑتا تھا۔ انگلی میں پہنی سونے کی بھاری انگوٹھی اور اسی مناسبت سے ہاتھ پر بندھی قیمتی گھڑی اس کے کسی ریاست کے ولی عہد ہونے کا اعلان کر رہی تھیں۔ اس کا یہ روپ میرے لیے حیران کن نہیں، چونکا دینے والا بھی تھا۔ میرے پچھلے تمام اندازے جو اس کے متعلق میں نے لگائے تھے غلط ثابت ہو چکے تھے۔ اس سے پہلے میں نے اسے ایک ان پڑھ اور محض سمگلر نما جاسوس ہی جان لیا تھا، کیونکہ اس نے پچھلا مشن میرے زیر کمان کیا تھا، لیکن اب اس کا یہ روپ دیکھ کر مجھے یقین ہونے لگا تھا کہ یہ تو کوئی بہت ہی اعلیٰ پائے کی چیز ہے۔ کم از کم مجھ سے خاصا سینئر ایجنٹ بڑی بے تکلفی سے اس نے میرا حال دریافت کیا اور ہم دونوں اپنی دانست میں موگا کے سب سے بہترین ہوٹل کی طرف روانہ ہو گئے۔ شریمان جی، میرا شبھ نام جسونت نہیں، ٹھاکر گھبیر سنگھ ہے۔ جسونت تو عزیز و اقارب مجھے پیار سے کہتے ہیں۔ آپ چونکہ میرے بچپن کے دوست ہیں، بیکنیر میں ہم اکٹھے ہی میٹرک تک پڑھتے تھے۔ اس کے بعد میں تو یورپ چلا گیا، جبکہ آپ انڈیا میں ہی دھکے کھاتے رہے۔ یہ الگ بات کہ آپ بھی اعلیٰ تعلیم یافتہ اور اپنا کاروبار رکھتے ہیں۔ اس نے ہوٹل میں بیٹھتے ہی اپنا تعارف کروا دیا۔ میں ٹکر ٹکر اس کے منہ کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ ونڈرفل! میرے منہ سے بے اختیار اس کی توصیف میں نکلا۔ مجھ سے کچھ کہا؟ اس نے چائے پیالی میں انڈیلتے ہوئے پوچھا۔ آپ تو مہاراج میری توقعات سے بھی زیادہ بڑے جاسوس نکلے۔ جواب میں وہ صرف مسکرا کر رہ گیا۔ ٹھاکر گھبیر سنگھ نے مجھے مشن کی تفصیلات سے آگاہ کیا۔ تیسرے روز اس کی دہلی میں موجود گرل فرینڈ کے پتا، جو ونگ کمانڈر تھے اور ایک اہم نوعیت کی کانفرنس میں شرکت کرنے والے تھے، اس کانفرنس سے متعلق اہم فیصلوں کے انہوں نے نوٹس تیار کرنے تھے۔ یہ نوٹس ٹھاکر کے خیال کے مطابق، چونکہ پچھلے ہفتے سے وہ ونگ کمانڈر اس کی زیر نگرانی تھا اور ٹھاکر کی اس کے گھر میں آمد و رفت بھی تھی، ان کے بریف کیس میں ہوں گے۔ ہم نے ان کی نقل تیار کرنی تھی، اور وہ بھی اتنی ہوشیاری کے ساتھ کہ دشمن کو اس حرکت کا علم نہ ہونے پائے۔ دوسری صورت میں دشمن ہوشیار ہو جاتا اور اپنے تمام منصوبے تبدیل کر دیتا، خواہ اس کے لیے اسے کتنا ہی نقصان کیوں نہ برداشت کرنا پڑتا۔ میں چونکہ دستاویزات کی فوٹو کاپی کا ماہر تھا، اس کے علاوہ ٹھاکر گھبیر سنگھ کو، جو حقیقتاً مجھ سے اعلیٰ درجے کا ایجنٹ تھا، میری صلاحیتوں پر اعتماد تھا، اور بقول اس کے پچھلا مشن تو صرف ٹرائل مشن تھا جس میں اس نے مجھے پرکھنا تھا۔ چونکہ میں اس کے معیار پر پورا اتر چکا ہوں، اس لیے اس کی خواہش کے مطابق اس کے ساتھ نتھی کر دیا گیا ہوں۔
دو جاسوس جب مل کر کام کرتے ہیں تو اصل میں وہ اپنی زندگی کے خطرناک ترین مرحلے میں داخل ہوتے ہیں، کیونکہ ایک آدمی سے یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ اپنے تئیں سوچ سمجھ کر قدم اٹھائے گا، اور غلطی بھی ہوئی تو اس کا خمیازہ اسے اکیلے ہی بھگتنا پڑے گا، لیکن دونوں کے اکٹھے کام کرنے میں صورتحال ذرا نازک قسم کی ہو جاتی ہے۔ ایک ایجنٹ کی معمولی سی غلطی دوسرے کو بھی اس کے ساتھ ہی لے ڈوبتی ہے، گو کہ ایک دوسرے پر اعتماد کیے بغیر اکٹھے کام کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ اس کے باوجود دونوں جاسوس اپنے ذاتی تحفظ کے لیے اور اپنی ٹریننگ کے مطابق بھی اس بات کے پابند ہوتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کو اپنے سیف ہاؤس اور اپنے متعلق کسی بھی ایسی بات سے آگاہ نہیں کرتے جو ایک کی گرفتاری کی صورت میں دوسرے کے لیے پریشانی کا باعث بن سکے، حتیٰ کہ انہیں ایک دوسرے کو اپنے اصلی نام بتانے کی اجازت نہیں ہوتی۔ دوران تربیت ہی جاسوس کا مزاج کچھ اس طرح کا بن جاتا ہے کہ وہ ایک دوسرے سے لاکھ محبت کرنے کے باوجود سوائے اپنی ضرورت کے اور کسی چیز میں دلچسپی نہیں لیتے۔ اگر ٹھاکر مجھے اپنی گرل فرینڈ کے گھر کارنامہ کرنے کے لیے لے کے جا رہا تھا تو صرف اس لیے کہ اس کے بعد اسے پردہ اسکرین سے ہٹ جانا تھا۔ ویسے بھی اس نے اپنا تعارف ونگ کمانڈر کی بیٹی سے ایک سیلانی آدمی کے روپ میں کروایا تھا۔ اس کا کوئی خاص ٹھکانہ نہیں تھا، آج یہاں کل وہاں۔ اگر ونگ کمانڈر کی سپتری اس کی دوست بنی تھی تو صرف اس کی دولت اور خاندانی وجاہت کی وجہ سے، کیونکہ اعلیٰ سوسائٹی کی بھارتی محلاؤں کو ایسے پرنس کی تلاش رہتی تھی جن کی میت میں کسی کلب میں بیٹھ کر وہ اپنی ہمجولیوں میں نہ صرف روب گانٹ سکیں بلکہ انہیں جلا کر خاک بھی کر سکیں۔ ظاہر ہے اس مقصد کے لیے اس کی فرینڈ کو ٹھاکر کبیر سنگھ سے زیادہ اہم شخصیت اور کون سی ملتی۔ مہاراجہ بھروش تو اس کا دوست بننے سے رہا۔ تھوڑی دیر بعد ہی ہم واپس لدھیانہ جا رہے تھے، جہاں سے ایئر انڈیا کے ایک فوکر فرینڈشپ جہاز میں بنگالی ایئر ہوسٹسز کی مہمانداری سے لطف اندوز ہوتے ہوئے ہم قریباً شام کے قریب دہلی ایئرپورٹ پر لینڈ کر گئے۔ اس اثناء میں میرے جسم پر بھی ایک قیمتی سوٹ منتقل ہو چکا تھا۔ ٹھاکر تو پائپ سے جی بہلا رہا تھا، جبکہ مجھے بادلے نخواستہ ایک قیمتی سگار کا سہارا لینا پڑا۔ ایک ہی سگار نے چاروں طبق روشن کر دیے تھے۔ میں نے ٹھاکر سے معذرت کرنا چاہی تو اس نے صرف اتنا کہہ کر میری تسلی کر دی، شریمان، آپ کسی گردوارے میں بھجن کتھا سننے نہیں جا رہے، دہلی میں بطور اہم شخصیت VIP قیام فرمانے جا رہے ہیں۔ دہلی کے ایک 5 اسٹار ہوٹل میں پہلے ہی ایک شاندار ڈبل بیڈ روم ٹھاکر کبیر سنگھ کے نام پر بک ہو چکا تھا۔ جیسے ہی ایئر انڈیا کی آرام دہ بس سے اتر کر لاؤنج میں داخل ہوئے، ایک پتلون بردار شریمتی جی تیزی سے ہماری طرف بڑھیں۔ ہائے ٹھاکر، ہاؤ آر یو؟ وہ تمام احتیاطیں بالائے طاق رکھ کر ٹھاکر سے بغل گیر ہو گئیں۔ ٹھاکر نے جواب میں "I'm fine" کہتے ہوئے اس سے بھی کچھ زیادہ ہی گرم جوشی کا مظاہرہ کیا تھا۔ "Oh, my friend, Mr. پرکاش ملہوترا"، اس نے پرکٹی کے الگ ہوتے ہی اس سے میرا تعارف کروایا۔ مینا چکرورتی، ونگ کمانڈر کی سپتری نے گرم جوشی سے مجھ سے مصافحہ کرتے ہوئے اپنے ماتھے پر گری بالوں کی لٹ کو جھٹکا دے کر الگ کیا۔ اس جھٹکے نے جہاں اس کے تمام اعضاء کو ہلا کر رکھ دیا تھا، وہاں میں بھی دہل کر رہ گیا۔ "Come on, darling" اس نے ٹھاکر کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنی طرف گھسیٹا۔ ہمارے بریف کیس ایک باوردی شوفر نے اٹھا لیے تھے۔ مینا چکرورتی نے ہماری رہنمائی پارکنگ ایریا میں کھڑی ایک قیمتی مرسیڈیز کار کی طرف کی۔ مؤدب شوفر نے ہمارے بریف کیس ڈگی میں رکھے اور بڑے احترام سے کار کے دروازے کھول کر ہمیں اندر بٹھایا۔ ٹھاکر اور مس چکرورتی تو پیچھے ہی بیٹھے تھے۔ میں دل پر پتھر رکھ کر اگلی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ کار فراٹے بھرتی ونگ کمانڈر کے شاندار بنگلے کی طرف جا رہی تھی۔ نہ جانے ٹھاکر نے ان کو کس چکر میں پھنسا رکھا تھا۔ اس گھر کا تو ایک ایک فرد اس پر مر مٹا جا رہا تھا، کیا نوکر اور کیا مالک۔ تھوڑی دیر بعد ہی مجھے اس کی وجہ بھی سمجھ آ گئی، کیونکہ جیسے ہی مینا چکرورتی ٹھاکر اور میرے لیے چائے کا انتظام کرنے باہر گئی، ان کے نوکروں کی آمد شروع ہو گئی۔ ٹھاکر کو ہر آنے والا جھک کر پرنام کرتا اور جواب میں 10-20 روپے وصول کر کے اسے دعائیں دیتا چلا جاتا۔ یہ حضرت خاصے منجھے ہوئے کھلاڑی دکھائی دیتے تھے۔ انہوں نے تو مجھے بھی مات کر دیا تھا۔ انکل سے ملنے کی ٹھاکر کو شدید خواہش تھی، جو ابھی تک میٹنگ سے واپس نہیں آئے تھے۔ اس لیے اس نے ہوٹل جاتے ہوئے بھی مینا چکرورتی سے بار بار درخواست کی تھی کہ وہ انکل کے آتے ہی اسے اطلاع کر دے۔ جب اس نے ٹھاکر کو پپا کے آنے تک ٹھہرنے کو کہا تو اس نے معذرت کر دی، کیونکہ ہوٹل میں بہت سے لوگ اس کے منتظر تھے۔
تھوڑی دیر بعد وہی شوفر ہمیں ہوٹل چھوڑنے جا رہا تھا۔ ٹھاکر اور مس چکرورتی نے ایک دوسرے کو خاصی گرم جوشی سے رخصت کیا تھا۔ ہوٹل والے بھی ٹھاکر کے پہلے سے ہی منتظر تھے۔ جیسے ہی ہماری گاڑی ہوٹل کے پارکنگ ایریا کی طرف بڑھی، خادموں کی ایک فوج ظفر موج ہم پر ٹوٹ پڑی۔ قریباً سبھی پاؤں چھو کر ٹھاکر جی کو پرنام کرتے اور اپنی جیبیں بھرتے تھے۔ کمرے تک ایک خوبصورت ویٹرس نے ہماری رہنمائی کی۔ کوئی خدمت جناب؟ جاتے جاتے اس نے اپنے سارے خطوط نمایاں کرتے ہوئے ٹھاکر سے دریافت کیا۔ نو۔ ٹھاکر جی نے تھینک یو کہنا بھی گوارا نہ کیا۔ مسٹر پرکاش، آپ سگار نوشی نہیں فرما رہے؟ اس کے جاتے ہی ٹھاکر نے میری توجہ اس طرف مبذول کروائی۔ واقعی اب تک میں نے بمشکل آدھا سگار پیا تھا۔ میں نے تو کر دیا، لیکن جس ونگ کمانڈر کے ہاں آپ ڈنر اور کاکٹیل پارٹی اڑانے جا رہے ہیں، انٹیلیجنس کی اس پر کڑی نظر ہے اور وہاں معافی کی گنجائش تو شاید نہیں ہوتی۔ اچھا یار، اب شرمندہ نہ کرو۔ میں نے سگار بادلے نخواستہ سلگا لیا۔ اب میں کسی عادی سگار نوش کی طرح کش لے رہا تھا۔ ٹھاکر جی کا پائپ اس اسنا میں سلگتا ہی رہا تھا۔ ابھی بمشکل آدھا گھنٹہ ہی گزرا تھا کہ فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ ہیلو انکل، دوسری طرف سے آواز پہچانتے ہی ٹھاکر نے نعرہ لگایا اور مجھے بھی آنکھ ماری۔ کیوں نہیں، دراصل کچھ معاملات نمٹانے تھے، اس لیے۔ اس نے دوسری طرف سے کچھ سننے کے بعد جواب دیا۔ اوکے، ہم آ رہے ہیں۔ ٹھاکر جی نے تھوڑی دیر گفتگو کرنے کے بعد ایک شان بے نیازی سے فون کریڈل پر رکھ دیا۔ اب وہ ریسیپشن سے مخاطب تھے۔ ٹیکسی کا بندوبست کرو۔ چند منٹ کے بعد ہی ایک باوردی بیرے نے ہمارے بریف کیس اٹھائے اور ہمیں ٹیکسی تک پہنچا دیا۔ مسٹر پرکاش ملہوترا اینڈ مسٹر اومکار چکرورتی، مائی انکل، ٹھاکر گھبیر سنگھ نے ہم دونوں کا تعارف کروایا۔ تھوڑی دیر تک گپ شپ لگی رہی۔ اس اثناء میں ٹھاکر اور میری نظریں بے چینی سے اس بریف کیس کا جائزہ لیتی رہی تھیں جو ایک میز پر بڑے سلیقے سے رکھا ہوا تھا۔ مسز چکرورتی کو کلب جانا تھا۔ وہ رخصت ہوئیں تو ونگ کمانڈر صاحب کو بھی ضروری کام یاد آ گیا، کیونکہ وہ بچوں کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتے تھے۔ ٹھاکر نے اس دوران مجھے ٹارگٹ کی نشاندہی کر دی تھی۔ جو کچھ تھا اسی بریف کیس میں تھا۔ یہ ٹھیک ہے کہ مجھے تالے کھولنے کی خصوصی تربیت حاصل تھی، لیکن کسی بریف کیس کو کھولنے کا یہ میرا پہلا اتفاق تھا۔ خدا کا شکر گزرا کہ بریف کیس بھارتی تھا اور نمبر سسٹم کے بجائے لاک سسٹم اس میں نصب تھا۔ ونگ کمانڈر صاحب کی واپسی کسی بھی وقت متوقع تھی، کیونکہ ٹھاکر کے اعزاز میں وہ خصوصی کاکٹیل بناتے تھے اور دونوں ڈنر اکٹھے ہی کرتے تھے۔ آج تو ٹھاکر کا خاص یار بھی اس کے ساتھ تھا، اس لیے یہ خوشی دو چند ہو گئی تھی۔ میرے خیال میں وہ انتظامات کا جائزہ لینے ہی گئے تھے، جبکہ حقیقی مقصد یہ تھا کہ ٹھاکر اور ان کی صاحبزادی کو فرصت میسر آ سکے۔ سگار نے میرے گلے کا ستیہ ناش کر دیا تھا۔ مجھے اب اپنا مشن آسان اور مزید سگار نوشی مشکل دکھائی دے رہی تھی۔ ونگ کمانڈر کے جاتے ہی ٹھاکر نے میرے کندھے کو چھو کر مخصوص اشارہ کیا اور خود مس چکرورتی کا ہاتھ تھام کر بڑے مستانہ انداز میں اپنے پہلو میں لیے باہر نکل گیا۔ میں نے اس سے پہلے ہی ٹھیٹھ کلاسیکل میوزک سے لطف اندوز ہونا شروع کر دیا تھا، جو ٹھاکر کی کمزوری تھی، اسی لیے وہ اپنی ڈارلنگ کے ساتھ باہر چلا گیا تھا۔ اس کے باہر نکلتے ہی میں نے اپنا کام شروع کر دیا۔ ڈرائنگ روم کو 2 دروازے آتے تھے، ایک تو پہلے ہی لاک تھا، دوسرا میں نے کر دیا۔ تمام پردوں اور کھڑکیوں کا میں نے چند سیکنڈ ہی میں پھرتی سے جائزہ لے لیا۔ اگلے ہی لمحے میرا کام شروع ہو چکا تھا۔ میری تمام حسیات سمٹ کر میرے ہاتھوں میں آ گئی تھیں۔ قریباً 1 منٹ کے بعد اپنی بے قابو دھڑکنوں کے ساتھ میں نے بریف کیس کھول لیا۔ ایک فائل جس پر ٹاپ سیکرٹ کے بڑے بڑے حروف ٹائپ تھے میرے سامنے تھی۔ دوسرے ہی لمحے میرا ننھا سا کیمرہ حرکت میں آ گیا۔ میرے دل کی دھڑکنیں ضرور بے قابو تھیں، لیکن میرے کام کی تربیت اور تنظیم میں کوئی فرق نہ آیا تھا۔ جب قریباً 5 منٹ کے بعد میں نے فراغت پائی تو بریف کیس کی ہر چیز جوں کی توں اپنی جگہ موجود تھی۔ دنیا کا ماہر ترین فنگر پرنٹ ایکسپرٹ بھی میری انگلیوں کے نشان وہاں نہیں پا سکتا تھا۔ کام مکمل ہوتے ہی میں نے دروازے کا لاک کھول دیا۔ ابھی بمشکل سکھ کا لمبا سانس مکمل ہی ہوا تھا کہ ٹھاکر اور اس کی محبوبہ اندر آ گئے۔ اس نے اندر آتے ہی حسب توقع ٹیپ کا سوئچ آف کر دیا۔ یار کبھی ان کو چھٹی بھی دے دیا کرو، دفتر، گھر، گاڑی، ہر جگہ یہی تمہارے پیچھے لگے رہتے ہیں۔
اس نے ایک آرام دہ صوفے پر مینا چکرورتی سمیت ڈھیر ہوتے ہوئے کہا، ایک ہی شوق پالا ہے جیون میں، اور وہ بھی آپ کو پسند نہیں ہے۔ واہ ہری قسمت! میں نے بھی سردہ بھری۔ میں ابھی تک نارمل نہیں ہوا تھا۔ خوشی کے مارے واقعی میرے ہاتھ پاؤں پھولے جا رہے تھے۔ ہمارا پروگرام کچھ دوسرا تھا۔ ٹھاکر نے رات کے پچھلے پہر کو اس کام کے لیے منتخب کیا تھا، اور باقاعدہ ایک اسکیم ہم نے اس سلسلے میں کافی بحث و تمہیز کے بعد مرتب کی تھی۔ جیسے ہی مینا ایک فون اٹینڈ کرنے اپنے بیڈ روم میں گئی، میں نے خوشی سے بے قابو ہوتے ہوئے اسے اپنی کامیابی سے مطلع کیا۔ ٹھاکر نے پھٹی پھٹی اور حیرت زدہ آنکھوں سے میری طرف دیکھا۔ اس کے تو وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں آ سکتی تھی۔ چند لمحے اس کے دل و دماغ میں کشمکش جاری رہی۔ اس کی آنکھوں میں الجھن کے واضح آثار دیکھے جا سکتے تھے۔ پھر فرط محبت سے بے قابو ہو کر اس سے اور تو کچھ نہ بن پڑا۔ اس نے میرے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام کر انہیں چوم لیا۔ پرکاش، تم واقعی ایک عظیم انسان ہو، اس کی جذبات سے بھری آواز سنائی دی۔ آپ سے زیادہ نہیں، میں نے اندر آتی مس چکرورتی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس سے کہا۔ ہم دونوں کہکہا مار کر ہنس دیے۔ خوشی ہمارے انگ انگ سے پھوٹ رہی تھی۔ مس چکرورتی حیرت سے ہمیں کہکہے لگاتے دیکھتی رہی۔ رات کو ڈنر سے کچھ ہی دیر قبل حسب پروگرام میری طبیعت بگڑنے لگی، اور ٹھاکر گھبیر سنگھ نے اس اندیشے کے پیش نظر کہ میری موجودگی رنگ میں بھنگ نہ ڈال دے مجھے ہوٹل پہنچا دیا۔ ونگ کمانڈر مسٹر اومکار چکرورتی کے 2-3 اور دوست اپنی بیگمات کے ساتھ ٹھاکر گھبیر سنگھ کے اعزاز میں دی جانے والی پارٹی میں تشریف لے آئے تھے۔ میرے ہوٹل پہنچنے کے تقریباً 20 منٹ بعد ہمارا تیسرا ساتھی مجھ سے فلم وصول کرنے ٹھاکر نے بھیج دیا تھا۔ مخصوص کوڈز کے تبادلے اور اپنی شناخت کے بعد میں نے فلم اس کے حوالے کر دی اور سکھ کا سانس لیا۔ اب مجھے شدت سے نتیجے کا انتظار تھا، کیونکہ کیمرے کے دھوکہ دینے کا خطرہ بھی موجود رہتا تھا۔ ٹھاکر کی واپسی 11 بجے کے قریب ہوئی۔ اس کے آنے کے چند منٹ بعد فون کی گھنٹی بجی۔ میں نے بے چینی سے فون اٹھایا۔ دوسری طرف سے ہمارے ساتھی نے اوکے کہہ کر فون بند کر دیا۔ میری محنت رنگ لائی تھی۔ ٹھاکر نے گرم جوشی سے مجھے گلے لگا لیا۔ ہم دونوں کی حالت قریباً ایک جیسی تھی۔ صبح اس نے مجھے بڑی گرم جوشی سے رخصت کیا۔ مینا چکرورتی اور ٹھاکر دونوں ہی مجھے ہوائی اڈے پر رخصت کرنے آئے تھے۔ میں راستے بھر مس چکرورتی کی مہمان نوازی سے محرومیت کا رونا روتا آیا تھا، جبکہ وہ خود ٹھاکر کے بہترین دوست کو مس کرنے پر مجھ سے زیادہ نادم تھیں۔ لدھیانہ کی بجائے میں نے گھر جانا بہتر سمجھا اور ہوائی اڈے سے سیدھا رائے کوٹ آ گیا، جہاں پونم بے چینی سے میری منتظر تھی۔ کہاں غائب ہو گئے تھے شریمان جی؟ اس نے کمرے میں داخل ہوتے ہی بڑے شکایت آمیز لہجے میں پوچھا۔ تم سے بچ کر کہاں جا سکتا ہوں؟ میں نے اس کی جھیل جیسی آنکھوں کی گہرائیوں میں ڈوبتے ہوئے جواب دیا، اور پونم کے گالوں پر حیا کی سرخی ناچ گئی۔ وہ دوپٹے کے پلو کو انگلی سے مروڑتی میری طرف دیکھے بغیر واپس بھاگ گئی۔ بستر پر گرتے ہی میں نیند کی آغوش میں سما گیا۔ میری آنکھ قدموں کی دھڑ دھڑ کی آواز سے کھلی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے فوج کا پورا بریگیڈ اندر گھس آیا ہو۔ میرا ذہن فوراً کل کے واقعات کی طرف پلٹا۔ یہاں ایسی کوئی مشتبہ چیز موجود نہیں تھی جو میری شناخت کروا سکے۔ نیچے صحن سے چیخو پکار کی آوازیں بھی آنے لگی تھیں۔ میں نے بستر سے اٹھنے میں چند ہی سیکنڈ لگائے تھے اور ابھی بمشکل کھڑکی تک ہی پہنچا تھا کہ دروازہ ٹوٹ کر اندر گرا۔ دوسرے ہی لمحے کسی نے مجھے گریبان سے پکڑ کر باہر کی طرف کھینچا۔ میں نے نظر اٹھا کر دیکھا، وہ پولیس کا کوئی تھانے دار تھا۔ کمرے میں 3-4 سپاہی اس کے ساتھ ہی گھس آئے تھے۔ مجھے سیڑھیوں سے دھکیلتے ہوئے وہ صحن میں لے آئے، جہاں گھر کے تمام مکینوں کے گرد پولیس کے جوان رائفلیں تانے کھڑے تھے۔ نیند میری آنکھوں سے یوں اڑی جیسے کبھی سویا ہی نہ تھا۔ یہی حال گھر کے دوسرے لوگوں کا تھا۔ ان کے چہروں پر بھی ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ خوف اور دہشت کے مارے ان کے منہ سے کوئی بات بھی ٹھیک سے نہیں نکل پاتی تھی۔ ہاں، ایک بابو جی ایسے ضرور تھے جو بالکل پرسکون نظر آ رہے تھے۔ میں نہ صرف ذہنی بلکہ جسمانی طور پر بھی حالات سے نمٹنے کے لیے تیار تھا، لیکن صورتحال چونکہ ابھی تک میری سمجھ میں نہیں آ سکی تھی، اس لیے مجھے فی الحال خوف زدہ ہی رہنا تھا۔ چھوٹے سے مکان سے پولیس جونکوں کی طرح چمٹی ہوئی تھی۔ منڈیروں پر بھی پگڑی بردار سپاہی رائفلیں تانے نظر آ رہے تھے۔
چند ہی منٹ میں اڑوس پڑوس کے مکانوں سے بھی روشنیاں باہر جھانکنے لگیں۔ اس طوفان بدتمیزی نے ہمسایوں کو بھی جگا دیا تھا۔ یہ الگ بات کہ پولیس کو دیکھ لینے کے بعد دوبارہ اس طرف دیکھنے کی ہمت کسی کو نہیں ہوئی تھی۔ ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کیجیے، کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کرتے رہیے۔ چینل کا سبسکرائبر بن کر بیل آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہمارے نئے اپلوڈز کے متعلق نوٹیفیکیشنز ملتی رہیں۔